انہوں نے کہا لیکن سوچیں اگر یہ صفات ہمارے اندر آ گئی تو سمجھیں ایمان مضبوط ہو رہا، انشاءاللہ اس کمال کی طرف بھی اللہ پہنچائے گا۔ پہلا تذکرہ اللہ تعالیٰ کا سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 2 میں کہ ایمان کی مضبوطی کی صفات صحابہ کے اندر کیا تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ارے مومنوں کی صفات تو یہ ہے جن کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے۔ ان کی پہلی صفات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، بے چینی اور بے قراری ان کے اندر پیدا ہو جاتی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مزاج تو لوگوں کا کچھ ایسا ہے، ارے کیا جب آپ دین کی بات ہی کرتے صاحب، دین ہر بات میں کیا دین لائیں گے؟ ارے جب ان کے سامنے اللہ کی تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس کی آیتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کے دین کا حوالہ دیا جاتا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حوالہ دیا جاتا، ہمیشہ یہ بات لگائے ارے ان کے دل تو کانپ اٹھتے ہیں۔ اب جائزہ لے کے دیکھیں ایمان مضبوط ہے یا گرے ہوا ہے۔ پھر کیا کہا اللہ نے، اور پھر دوسری صفات ان کے اندر یہ ہے جب کبھی ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، کسی جمعے خطبے کے ذریعے، کسی خطاب کے ذریعے، کسی نصیحت کے ذریعے، کسی تلاوت کے ذریعے، کسی تفسیر کے ذریعے، جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ارے آیت سن کے ایمان بڑھ جاتا ان کا۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ تو اللہ ہی پر توکل رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ سمجھ کے دیکھیے عنوان کا پہلا حصہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ ایمان کی مضبوطی حاصل اس وقت ہوتی ہے جب آیات کا تذکرہ اللہ کی آتے تو ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو جاتا۔ اپن کیا پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کان کو قبر بھی نہیں ہے، کیا ہے یہ کلام کان کو قبر بھی نہیں ہم کو۔ ایک تو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے، دوسری چیز جو ترجمے موجود ہے ہم میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو آج تک قرآن مجید کا پورا ترجمہ نہیں پڑھے ہوں گے۔ اگر ہماری زندگی میں بات ہے کہ آج تک اللہ کے کلام کو ایک مرتبہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھے، آپ یاد رکھیں آپ زندگی نہیں سمجھے، آپ نہ زندگی کا مقصد سمجھے، نہ آخرت کا مقصد سمجھے، نہ آپ کی پیدائش کا مقصد سمجھے، نہ آپ کی موت کا مقصد سمجھے۔ ایک بار خطاب نہیں ہو رہا صاحب، ارے دکان پہ اگر ہندو کسٹمروں کا آنا جانا زیادہ ہے تو تیلگو زبان سیکھ لیتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس لیے زادتہم ایمانا کی کیفیت نہیں آ رہی۔ اور صحابہ کا مزاج کیا تھا جان ملت؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کی سرزمین پہ مسجد حرم ہونے کے باوجود سب سے پہلی عبادت کے لیے مصلی وقف کرنے والے ابو بکر صدیق۔ ابھی آیتوں کا نزول شروع ہی کے مرحلے میں تھا، نبوت مل کے چوتھا یا پانچواں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تو بہت کم آیتوں کا نزول ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق کے گھر کے باہر میں ایک اکھاڑا تھا، چھوٹا سا صحن تھا، ان کی بڑے خواہش تھی کہ اس صحن میں بیٹھ کے میں عبادت کروں، اس صحن میں بیٹھ کے جو کچھ قرآن نازل ہوتا اس میں تلاوت کروں۔ آخرکار وہ دن لائے، اس صحن کو مصلی مقرر کر دیے، وہاں بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جتنا قرآن مجید نازل ہوا اس کو پڑھا کرتے، اور جب پڑھتے تو ایسے روتے، ایسا سمجھ کے اللہ کی آیت کو روتے، ان کے رونے کی وجہ سے آزوس پڑوس کے جو قریش کے مشرکین کے جو سو عورتیں اور بچے تھے وہ ان کا رونا سننے آ جاتے تھے۔ گویا ابو بکر صدیق کے گھر کے باہر ایک عجیب تماشا ہو جاتا، وہ پڑھتا لوگ وہ روتا اور لوگ اس کے رونے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ آخرکار قریش کے مشرکین جو بڑے بڑے سردار تھے پڑوس میں رہتے ابو بکر صدیق کے، دیکھ کر ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابو بکر یہ قرآن کو پڑھنا بند کر دے، تو پڑھتا ایسا ہے تڑپ کے ساتھ، تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈر ہے تیرے اس کیفیت کو دیکھ کر ہماری عورتیں اور بچے اسلام نہ قبول کر لیں۔ زادتہم ایمانا، ارے پڑھتا تو ایمان بڑھ جاتا ان کا۔ ہم تو سمجھنے سے بھی درکار ہیں صاحب۔ پھر بڑے شیخی اہل حدیث مسجد میں آ رہے ہیں تو کیا جنت کا ویزا مل گیا آپ کو؟ کیا کوئی ٹکٹ کٹوا لیے؟ ارے اب تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑے اور کس دھن میں ہیں؟
زادتم ایمانا. اور یہ ابو بکر صدیق، ان کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ مکی کی شروع کی زندگی میں آخری دم تک پورے صحابہ میں مشہور تھا کہ ابو بکر صدیق جب پڑھتا ہے تو زادتم ایمانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری 4 دن میں پہنچے اور مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے بعد اپنے گھر گئے. عشاء کی اذان ہوئی تو عشاء کی اذان کے لیے جب اٹھ کے کھڑے ہو کر مسجد آنا چاہتے تو آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں. آپ سے اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن طبیعت ساتھ نہ دیتی، پھر نیچے گر جاتے. جب سمجھ گئے کہ اب چل کے کھڑے ہو کر جا کے پڑھانے کی نماز طاقت نہیں، اس دن ابو بکر صدیق کو اشارہ دیا نماز پڑھو. یہاں سے 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے لیفٹ سائڈ آ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے. تصور کر کے دیکھیں صحابہ، وہ امام الانبیاء کی امامت ابو بکر صدیق کرتا ہے. کیسا لوگ صحابہ مشہور تھا اس کی قرآن کی تلاوت. جیسے فیصلہ ہوا، ہم عائشہ صدیقہ کے کان میں بات پڑی کہ ابو صدیق کو امامت کا ہرگز نہیں، کیونکہ باپ کو بیٹی سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو امامت کے لیے مت کھڑانا، اس لیے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے، جب یہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے دل میں برداشت نہیں ہوتا، یہ بہت روتا ہے قرآن سن کر، یہ روئے گا نماز میں، نماز لمبی ہوگی، مصلیوں کو تکلیف ہوگی، آپ کسی دوسرے کو نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. اتنا مشہور تھا صحابہ میں ابو بکر صدیق کی نماز، ان کا قرآن کی تلاوت. جب پڑھتے تو پوری کیفیت، پوری جستجو کے ساتھ پڑھتے. عزیزان ملت، دکانوں میں تماشا چل رہا، صبح شٹر اٹھائے کھول دیے. گھروں میں تماشا چلتا، فلاں کیبل ٹی وی پہ قرآن آ رہی، ڈال کے سورہ بقرہ چھوڑ دیے، اپنے کاموں میں مصروف ہوئے. بچہ ڈریس پہننے میں، انہوں جو آفس کو جانے میں، انہوں گاڑی پہنچ رہے ہیں، اور قرآن بس گھر میں اڑتا چلا جا رہا. زیادہ تم ایمانہ جب سنتے تو ایمان بڑھ جاتا. اس کیفیت کے ساتھ ہمارا معاملہ میں قرآن سے رشتہ جوڑے، قرآن سے رشتہ جوڑیں اور مذاق نہ ہو اس کلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. سنو، اللہ کی آیات کو ہنسی کھیل مت سمجھو. یہ ہنسی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے. جب تم سن سکتے تو مکمل توجہ کے ساتھ سنو. اس لیے اس کا مزاج یہ ہے کہ زیادہ تم ایمانہ مومنوں کا تذکرہ کرتے. اللہ نے کہا جب سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا.